تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد آدم علیہ السلام کو تو شیطان نے جنت سے نکلوا کے زمین پہ بھیجوایا، جھوٹی جھوٹی قسمیں کھا کے لالچ دلائی کہ اللہ تعالیٰ نے اس درخت سے اس لیے روکا ہے کہ اس کو کھاؤ گے تو دو صفت پیدا ہو جائے گی۔ پہلی صفت کیا پیدا ہوگی؟ تم فرشتے بن جاؤ گے۔ دوسری صفت یہ ہوگی کہ پھر تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ رہو گے۔ یہ تو دادا آدم کو شیطان نے پریشان کیا تو نقصان کیا ہوا؟ جیسی نافرمانی کی تو سب سے پہلے عزت کا لباس اترا۔ کون سا لباس اترا؟ عزت کا۔ کپڑے تلاش کرنے نہیں نکلے، فتفقا کہ وہ لوگ یواری سوءت اخی، اپنی شرمگاہ کو، عزت کو چھپانے لگے۔ ایمان کے بعد سب سے بڑی چیز جو ہے وہ ہے ستر کا چھپانا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام والی جو بات تھی انسانوں کی طرف نازل فرما کے کیا سبق دیا سنیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک خیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے آدم کی اولاد، یہ سب کون ہے؟ آدم کی، ہم سب کون ہیں؟ آدم کی اولاد ہیں۔ اے آدم کی اولاد، تمہیں شیطان کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، فتنے میں کہیں پھنسا نہ دے، ورنہ کیا ہوگا؟ لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے آسمان سے کپڑا اتارا۔ کیا اتارا؟ لباس اللہ نے آسمان سے اتارا تاکہ تم اپنی عزت کو چھپا سکو، عزت کو بچا سکو۔ آدمی شرم محسوس کرتا ہے نا، گرمی لگے بنین اتار سکتا ہے، لیکن اس سے کرتا اتار سکتا ہے، لیکن کوئی کہے بنین اتار دو، نہیں اتار سکتا۔ عزت ہے، شان ہے، شرافت ہے۔ اے آدم کے اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس کو اتارا تاکہ تم اپنی عزت کو بھی چھپاؤ، اور وریشا، اور دوسرا پورے بدن کا لباس جو ہے زینت بنایا، شوبھا بنایا، آدمی کی شان بنائی لباس میں۔ یہ لباس اللہ نے اتارا ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، ایک عزت چھپانے کا لباس، دوسرا اپنی شان کا اور زینت کا لباس، تیسرا تقوی کا لباس اللہ نے اتارا۔ ظاہر بھی پاک رکھو، ظاہر میں بھی اپنے آپ کو چھپا کے رکھو، اور اندر میں بھی تقوی رکھو۔ ظاہری دو لباس ہیں، ایک ستر چھپانے کا، ایک بدن چھپانے کا۔ اور تیسرا لباس کون سا؟ کہ تقوی کا، اللہ کا خوف۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، امام صاحب روح المعانی نے یہ لکھا ہے کہ تقوی سے مراد، تقوی کے لباس یعنی کہ اللہ کا خوف آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے اور نیک عمل کرنے والا بن جائے۔ جس کو اللہ کا ڈر ہوگا وہ نیک عمل کرے گا، جس کو اللہ کا ڈر نہیں ہے وہ نیک ہی چھوڑ دے گا۔ اللہ کا ڈر ہوگا تو آدمی گناہ سے بھی بچے گا، نیک عمل بھی کرے گا۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس جو ہے تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ بہتر ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ اللہ آسمان سے جوڑی کپڑوں کی بنا کے سلا کے دے دے گا، کہ آسمان سے اللہ نے کپڑے اتارے، نہیں، آسمان سے پانی برستا ہے، پھر اللہ کے حکم سے زمین سے کپاس اگتا ہے، روئی اگتی ہے، اس کے اندر سے روئی نکالی جاتی ہے کپاس میں سے، اور پھر کپڑے بنائے جاتے ہیں جیسے جس کی چاہت، جیسے جس کے کلر چوائس۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اتارا۔ یہ اس میں انسانوں کے لیے نشانی ہے۔ ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ شیطان نے سب سے پہلے جو حملہ کیا نا، علماء کرام فرماتے ہیں، مفسرین فرماتے ہیں، سب سے پہلا حملہ یہ کیا کہ انسانوں کو، ایمان والوں کو ننگا کرنے کی محنت کی، اور شیطان کامیاب ہو گیا۔ آج کیسا ہو گیا؟ ایسا لباس پہنا جاتا ہے جس سے آدمی کا ستر ہی دکھتا ہے۔ لباس کا سب سے پہلا مقصد تھا ستر چھپ جائے،
اور آج ایسا لباس شیطان نے مارکیٹ میں ڈلوا دیا جس سے سطر کھل جائے، اور لوگ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا لباس لے جس سے سطر برابر دکھے۔ خاص کر کے شیطان نے، ہمارے آپ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، النساء حبالۃ الشیطان، حبال کہتے ہیں جالی کو، نیٹ جس میں آدمی شکار پکڑتا ہے، مچھلی پکڑی جاتی ہے، جنگلی شکار پکڑے جاتے ہیں، نیٹ کہتے ہیں اس کو۔ انٹر، اندر آ جاؤ، نیٹ جالی میں، انٹرنیٹ کے معنی ہوتا ہے جالی میں پھنس جاؤ، انٹرنیٹ، انٹر اندر آ جاؤ، نیٹ جالی میں، یعنی جالی میں پھنس جاؤ۔ اسی لیے حضور نے فرمایا کہ عورتیں شیطان کی جال ہیں، تو شیطان نے عورتوں کے ذریعے سے کیا عملہ کیا، عورتوں کو ایسے لباسوں کے اندر پھنسا دیا جو لباس کیا کیے جاتے ہیں، جس سے سطر نظر آتا ہے، بدن بالکل دکھتا ہے، ایسی جالی والے لباس، جیسے کوئی برتن دھونے کی جالی ہو یا مچھلی پکڑنے کی جالی ہو، ایسے ایسے لباس، اور زیادہ سے زیادہ کٹ لباس، اس سے بھی کٹ لباس، اب زیادہ میں کیا کہوں۔ تو اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو شیطان نے جس گناہ کرنے کی وجہ سے لباس اتروانے کا سبب بنانا، اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کو کلام مجید کے ذریعے سے اور اپنے نبیوں کے ذریعے سے بات بتائی کہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، تم تینوں لباس کا دھیان رکھنا، پہلا لباس اپنی عزت کو چھپانے کا، دوسرا اپنی زینت کا لباس، تیسرا اپنے دل کے تقوی کا لباس، تینوں لباس اختیار کرنا تاکہ تمہیں اللہ تعالیٰ یاد رہے۔ جو آدمی تین لباس اختیار کرے گا، شرعی لباس میں رہے گا، عزت کے لباس میں رہے گا، تقوی اختیار کرے گا، اللہ جل شانہ اس کو جو ہے کیا کریں گے، لعلہم یذکرون، وہ انسان نصیحت حاصل کرے گا۔ ننگے رہنے والے نصیحت حاصل کرتے نہیں ہیں، تقوی جس میں نہ وہ اللہ کا ڈر نہ وہ نصیحت حاصل کرتا نہیں ہے، جس کے اندر ظاہری عزت ادب بھی نہ ہوگا، باطنی عزت ادب بھی نہیں ہوگا، اس انسان میں عمل صالح بھی نہیں آنے کے، گناہوں سے بچنے کا بھی اسے توفیق، گناہوں سے بچنے کی توفیق بھی نہیں ہوگی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں لباس ظاہری لباس باطنی دونوں عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔